السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت 109 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، یجمع، جمع کرنا، کلیکٹ کرنا، یجمع وہ جمع کرے گا، وہ اکٹھا کرے گا، کون وہ؟ اللہ تعالیٰ، کن کو؟ رسولہ، پیغمبروں کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن رب کریم پیغمبروں کو جمع کرے گا۔ آپ ذرا امیجن تو کیجیے۔ فیقول، پھر وہ رب کریم پوچھے گا، کن سے؟ انبیاء سے۔ ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تمہیں؟ فیقول ماذا اجبتم، پھر رب کریم پیغمبروں سے پوچھے گا یا ان سے پوچھے گا، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے، وہ انبیاء کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ انکا، بے شک تو، وہ کیا عرض کریں گے مولا کریمہ؟ بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب، غیوب غیب کی جمع، کہ رب کریم تو ہی غیب کی باتوں سے آشنا ہے، جاننے والا ہے۔ جب، قالا فرمائے گا، اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر، یاد کیجیے، نعمتی، میرے نعمتوں کو، میرے احسانات کو یاد کیجیے، علیکا، جو آپ پر میں نے کیے تھے، وعلا، اور اوپر، والدتک، اور آپ کی والدہ محترمہ پر جو نعمتیں یا جو احسانات میں نے کیے تھے وہ یاد کیجیے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب رب کریم فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، یاد کیجیے میرے انعام اپنے اوپر بھی اور اپنی والدہ کے اوپر بھی۔ جب، ایتو کا، جب میں نے تائید کی تھی، جب میں نے مدد کی تھی آپ کی، کس کے ذریعے؟ بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، یعنی جبرائیل امین کے ساتھ۔ ایتو کا بروح القدس، جب میں نے تمہاری روح القدس سے مدد فرمائی تھی، تکلم، آپ باتیں کرتے تھے، آپ کلام کرتے تھے، ناسا، لوگوں سے، تکلم الناسا، آپ لوگوں سے باتیں کرتے تھے، کب؟ فی المہدی، جب آپ پنگھوڑے میں تھے، جب آپ گود میں تھے، وکہلا، اور جب آپ پکی عمر میں تھے، یعنی جوان ہو گئے تھے، تب بھی۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو آپ لوگوں سے، جبکہ آپ ابھی پنگھوڑے میں تھے، آپ باتیں کرتے تھے لوگوں سے، اور جب آپ جوان ہوئے، پکی عمر کو پہنچے، تب بھی۔ اور جب، علمتک، میں نے سکھائی تھی آپ کو، تاپش تو کا معنی ہوتا ہے میں نے، کا کی ضمیر ہے یو، آپ، اور جب میں نے آپ کو سکھائی تھی کیا چیز؟ کتابہ، کتاب، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی، اور کیا سکھایا؟ والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل بھی، بڑا علم دیا رب کریم نے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور جب میں نے آپ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی تھی، وہ نعمت یاد کیجیے۔ اور بھی ہے،
وَإِذْ اور جب تخلقو آپ بناتے تھے، آپ تخلیق کرتے تھے، بناتے تھے، من الطین مٹی سے، آپ مٹی سے بناتے تھے، کہیئت الطیر، کا معنی ہوتا ہے مانند، طرح، لائک، ہیئت اردو کا لفظ ہے، شکل، صورت، طیر پرندے کی، طیر کہتے ہیں پرندے کو، کہیئت الطیر جب آپ بناتے تھے پرندے کی سی صورت مٹی سے، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فتنفخو پھر آپ پھونک مارتے تھے، فیہا اس میں، یعنی اس مٹی کے جو پرندہ آپ نے بنایا ہوتا تھا اس میں پھونک مارتے تھے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کیچڑ سے، پرندے کی سی صورت، پھر اس میں پھونک مارتے تھے میرے اذن سے، تو اس میں وہ مٹی کا بے جان پتلا پرندہ بن جاتا تھا میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ و اور تبریو اور آپ اچھا کرتے تھے، کس کو؟ اکمہا مادر ذات اندھے کو، پیداشی اندھے کو، یعنی جو پیدا ہی اندھا ہوتا تھا اس کو آپ تبریو کہہ دیتے، تندرست کر دیتے تھے، آپ اس کو نگاہیں اس کی واپس لوٹا دیتے تھے۔ اور کس کو تندرست کرتے تھے؟ والابراسا سفید داغ والوں کو، برس والوں کو، یہ دونوں بیماریاں ہیں، بِإِذْنِ میرے حکم سے، میرے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور جب آپ تندرست کر دیا کرتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برس والا اور کوڑی، اس کو اصل میں کہتے ہیں، اور کوڑی کو میرے اذن سے، اور اذ جب تخرجو جب آپ نکالتے تھے یا نکال کھڑا کرتے تھے، یعنی قبر سے زندہ کر کے آپ کھڑا کرتے تھے موتا مردے کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب آپ مردوں کو میرے اذن سے زندہ کر کے نکالا کرتے تھے، وہ نعمت بھی یاد کیجیے۔ وَإِذْ اور جب کففت میں نے روکا، میں نے پکڑا، کفا یا کفو، کاف فا روٹ ہے نا، کف کا معنی ہوتا ہے روکنا، کفن اس کا مصدر ہے، اور جب میں نے روکا، تاپشتو کا معنی ہوتا ہے میں نے، آئی میں، بنی اسرائیل، اور جب میں نے روکا یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو میں نے روکا، آن کا آپ سے، اذ جب، جئتہم جب آپ ان کے پاس آئے تھے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی طرف، جب آپ اے عیسیٰ جب آپ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، بالبینات نشانیاں لے کر، اپنے جو معجزات تھے جو اللہ نے عطا کیے تھے وہ لے کر۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا تھا آپ سے، جب آپ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، فقالا تو پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ فقالا پس کہنے لگے، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر تھے، جو منکر تھے، جو انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کا اور انبیاء کا ان روشن دلائل کا انکار کرنے والے کافر تھے، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ، انہوں نے مانا نہیں الٹا کہا، الا مگر، سحر کہتے ہیں جادو کو، مبین صریح کھلا واضح،
انہوں نے مانا نہیں وہ روشن معجزات کو، الٹا کہا فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ جب آپ روشن دلائل لے کے، روشن معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا تھا، یہ بھی واضح کیا رب کریم نے، جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یہ سب معجزات نہیں ہیں مگر کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو صریح جادو ہے۔ اور اذ جب اوحیتو میں نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر وحی بھیجتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس آیت میں جو لفظ ہے نا وحی، اس کی نسبت غیر انبیاء کی طرف ہے، اور جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے، جیسے سورۃ القصص آیت 7 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی۔ اسی طرح سورۃ النحل میں آیت 68 میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، یعنی الہام کر دیا۔ تو مراد الہام ہوگا، جیسے نبی نہ ہو تو وہی سے مراد الہام اور القا ہوگا نا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی بھیجی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، حواری کی جمع، ان کے آمنو ایمان لاؤ، بی مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لو میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، یعنی میرے اوپر بھی اور میرے نبی پر بھی، اس پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ۔ قالو، وہ کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد، اور اے اللہ کریم کیا خوبصورت انداز، ہم ایمان لائے، پروردگار ہم ایمان لائے، اب آپ گواہ رہی ہو، بِأَنَّنَا، کہ تحقیق ہم، مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم فرمانبردار ہیں، ہم نے بات مان لی، کیا خوبصورت انداز ہے۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، اور اے مولا کریمہ آپ گواہ رہی ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں ماننے والے پیارے سے لوگ، دل میں ڈالا رب کریم نے۔ اللہ اکبر۔ اس جو آیت ہے اس میں اور اس سے پچھلی آیت کا ہم وضاحت جان لیتے، اس میں بتایا گیا کہ ایک تو آپ تصور کیجیے یہ قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن رب کریم اپنے انبیاء سے پوچھے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے اور پوچھ رہا ہے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ مالک جانتا ہے۔ یہاں بڑی محبتوں کی باتیں، اور صرف محبت والے لوگ ہی اس بات کو جان سکتے ہیں۔ رب کریم، اب آپ امیجن کریں سامنے انبیاء بیٹھے، سامنے انبیاء بیٹھے اور رب کریم پوچھ رہا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے سوال کیا جائے گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا آپ لوگوں کو؟ انبیاء کرام جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں کچھ علم نہیں۔ انبیاء کرام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہیں لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہیں دیں گے، اور معاملہ رب کریم کے علم و عدل کے سپرد فرما دیں گے۔ ورنہ حقیقت میں آپ دیکھیں انبیاء کرام تو جانتے تھے نا، کیونکہ تمام انبیاء کرام
اپنی امتوں کی گواہی دیں گے. ان کے سامنے تو سب کچھ ہوا تھا. جب آپ مجھے خود بتائیں کہ جب کہا جائے کہ آپ میری بات مانو تو آپ مانیں گے تو مجھے پتا تو ہوگا. اور وہ تو انبیاء تھے. اب خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ تو گھر میں پڑی ہوئی چیزیں بھی بتایا کرتے تھے, جو کھایا ہوتا تھا وہ بھی بتایا کرتے تھے. کچھ تو تذکرہ یہاں بھی کیا جا رہا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو احسانات ہوئے, بہت زیادہ احسانات ہوئے ان کے اوپر بھی. اور یہاں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ یہ خاص تذکرہ فرمایا. کیوں؟ تاکہ عیسائیوں کی عقیدے کی جڑ کٹ جائے. وہ عیسائی مانتے ہیں نا آپ کو کہ آپ اللہ کا بیٹا ہیں, تو بتایا نہیں, ماں کی طرف نسبت کی کیونکہ وہ بن باپ کے بیٹے تھے. پھر ان کی والدہ پر بڑے احسانات. کیسا؟ دیکھیے, ایک پیغمبر کی نگرانی میں تربیت ہوتی ہے. وہ کون سے پیغمبر تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور تربیت کی نعمت بہت بڑی بات ہے. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا, اور سورہ مریم میں بھی آپ نے اس کا جو خاص تذکرہ جو تربیت کا تھا وہ پڑھا تھا کہ وہ بے موسمی پھل آتے تھے. حضرت عیسیٰ پوچھتے تھے, او اللہ کتنا خوبصورت احساس تھا. وہ مالک, اس میں بہت کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا, شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ بند دروازوں میں سے اگر رب کریم حضرت مریم علیہ السلام کو دے سکتے تو آج بھی رب کے ساتھ کوئی لگ کے دیکھے تو صحیح, وہ دینے پہ قادر ہے. وہ کھلے دروازوں میں جو محنت کرتے ہیں ان کو بھی دے سکتا ہے, بس بھروسہ رب کریم پر ہونا چاہیے. پھر ایج ان کی عبادت کے لیے وقف ہو گئی. پھر رب کریم نے اپنے قدرت کاملہ سے اتنی بڑی ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری عنایات تھی. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہونا عام سی بات ہے. پھر اتنی عزت ممتاز کیا, یہ سارے احسانات تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو احسانات تھے وضاحت تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سورہ آل عمران آیت 49 تھی, اس کو آپ دوبارہ سنیے. بہت خوبصورت اس کی تفسیر بتائی تھی میں نے. یہاں پہ بھی چند باتوں کا تذکرہ ہے. ایک تو پرندے بنانا, اس میں روح پھونکنا اللہ کی اذن سے. اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں اپنے انبیاء کو, بڑی شانیں دی ہیں. زندگی تو اللہ دیتا ہے نا, موت تو اللہ دیتا ہے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ. لیکن یاد رکھیں یہ جتنے کام ہوتے ہیں انبیاء کرام اولیاء کرام بھی جو اپنی کرامات دکھاتے ہیں یعنی ان سے ظاہر ہوتی ہیں, وہ اللہ کی اذن سے ہوتی ہیں. اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہوتی ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے نا کہ میرے ساتھ جو لگتے ہیں لوگ, میں ایسی طاقتیں دیتا ہوں ان کو. ایک موٹیویشن ہے اس میں, ایک محبت ہے اس میں. جو رب کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ خالی بس جو بات آئی آگے پہنچا دی, بس انہوں نے ڈیوٹی دے دی. یہ تو نہیں ہوئی نا بات. اگر کوئی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کو تو بہت ساری آسائشیں, سہولتیں اور اختیارات ملتے ہیں. دنیا میں کبھی یہی رول ہے نا. اور یہ سونی ہستی ہیں جو رب کے ساتھ لگ جاتی ہیں, وہ تابعدار بندے, ان پہ تو اللہ خاص احسانات کرتے, اتنے اختیارات بھی تو دیتے, لیکن سارے اللہ کی اذن سے. ٹھیک ہے, اللہ کے اذن سے. پرندوں کو خود وہ مٹی سے بناتے, پھونک مارتے تو روح ان میں پڑ جاتی, اڑ جاتے تھے. لیکن ساتھ کیا کہہ دیں, بِإِذْنِ. پھر ان کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کو بڑا عروج تھا, طب کو بہت عروج تھا. لیکن جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے یا جو کوڑے ہوتے تھے ان کا علاج نہیں تھا. تو مالک نے دیکھیے ہر دور میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے نا, اسی قسم کے معجزات رب کریم اپنے انبیاء کو عطا فرماتے. اسی قسم کے ان کا توڑ ہے نا, طب کا عروج ہے. لیکن اندھوں کو تو وہ نہیں بینا کر پا رہے تھے, اور یہ ہاتھ پھیرتے تھے. تو اسی طرح کتنے, میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی سنایا تھا جو انہوں نے خود ایک ولی کا واقعہ سنایا تھا. وہ بھی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا. یاد آ گیا ہوگا. پھر اس نے جان دے دی تھی صرف لوگوں کی زبان سے اللہ اکبر کہلانے کے لیے. تو بہر طور پر
اللہ نے طاقت دی اپنے پیارے پیغمبر کو، اور وہ یاد کرایا جا رہا ہے، اور وہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ امیجن تو کیجیے، کیا محبتیں، کیا خوبصورت انداز۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ جو یہودی تھے انہوں نے کوشش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ شہید کر دیں، لیکن رب کریم نے وہ کوشش بھی ناکام بنا دی، اور پھر آخر میں کیا کیا؟ اپنے پاس بلا لیا، پھر اپنے پاس بلا لیا۔ اور پھر ان کے جو جانثار تھے، دوست تھے، اطاعت گزار تھے، پھر ان کا تذکرہ مل رہا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمیں بھی حق سمجھنے کی اور حق بولنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے دور میں بڑا امتحان کا دور ہے، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست۔